27ویں آئینی ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان بالا سے 2/3 اکثریت سے منظور۔ ترمیم کے حق میں 64، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان سے واک آؤٹ۔ وانا کیڈٹ کالج پر اے پی ایس طرز کا حملہ ناکام۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ 2 خوارج مارے گئے، 3 کالج کے انتظامی بلاک میں محصور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آور کالج کی سیکیورٹی کو عبور کرنے میں ناکام رہے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی، ملحقہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ خوارج افغان طالبان کے زیر اثر اور افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ پاکستان دہشت گردوں اور ان کی قیادت کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خاتمے کی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی۔ افغانستان سے دہشت گرد گروہ بلا روک ٹوک کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو خطے کے بڑے تخریبی کردار کی مدد حاصل ہے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں غیر قانونی اسلحہ تک رسائی امن کے لیے خطرہ۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا عالمی برادری دہشت گردوں کو اسلحہ تک رسائی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ افغان عبوری حکومت کو اس کی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ پاک فوج نے تیسری انٹر سروسز کامبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین چیمپئن شپ میں 4 صوبوں اور فیڈرل رائفل ایسوسی ایشن کے نشانہ بازوں کی مہارت کا مظاہرہ۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، 2 کارروائیوں میں 20 خوارج ٹھکانے لگا دیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں آپریشن کے دوران 8 خوارج مارے گئے۔ درہ آدم خیل میں فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں لال قلعے کے قریب کار میں سی این جی سلنڈر دھماکہ، 13 افراد ہلاک، 30 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی پرانی چال سلنڈر دھماکے کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ کبھی پاکستانی اسلحہ کا ڈھونگ تو کبھی کیمیکل اٹیک کی کہانی۔ رات بھر کی نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ اینی شاہد دھرمیندر کا اہم بیان، بتایا گاڑی میں 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، 2 لاشیں باہر تھیں، کار ہنڈائی نہیں ماروتی تھی۔ بھارتی میڈیا گاڑی کے مالک کا نام بھی غلط بتاتا رہا۔ آئین، عدلیہ اور عسکری ڈھانچہ تبدیل کرنے کی جانب بڑی پیش رفت۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی، آرمی چیف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہوگا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے رینک پر تاحیات یونیفارم اور مراد مل سکیں گی۔ صدر مملکت کو بھی تاحیات استثناء دے دیا گیا۔ کوئی عوامی عہدہ رکھنے کی صورت میں استثناء ختم تصور ہوگا۔ آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت بنے گی۔ جج کی عمر کی حد 68 سال مقرر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔ عدالت عظمیٰ کے از خود نوٹس کا اختیار ختم۔ ججز کی تقرری کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کی تعداد 5 ہی رہے گی۔ تحریک انصاف کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر بولے حکومت کو منظوری سے روک نہیں سکتے، ترمیم کی حمایت میں حصہ لینے والے جلد پچھتائیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا چیف جسٹس نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر سیف اللہ ابڑو کو پارٹی سے نکال دیا۔ ترمیم در حقیقت آئین کی بنیادی ساخت اور روح کے منافی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ پیپلز پارٹی نے آئین میں موجود خامیوں کو دور کر دیا۔ بلاول بھٹو کا دعویٰ، بولے آئینی عدالت کا قیام ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا۔ یہ واحد شیخ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں سے ججز کی یکساں نمائندگی ہوگی۔ اب عدالتی فیصلوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ وہ کئی روز سے علیل اور اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی کا شمار میاں محمد نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا اظہار افسوس، کہا عرفان صدیقی نے برداشت، سنجیدگی اور دلیل کو ہمیشہ اپنی تحریر اور شخصیت کا محور بنایا۔
ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی افسوس کا اظہار۔ سپریم کورٹ سب سے بڑے خطرے سے دوچار، فل کورٹ اجلاس بلائیں، 27ویں آئینی ترمیم پر رد عمل دیں یا تحریری طور پر تسلیم کریں کہ مصالحت کر لی۔ ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء کا چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا، کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ ترمیم پر رائے دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ برازیل میں کاپ 30 کانفرنس، پنجاب کی طرف سے پاکستانی پویلین قائم، قومی پرچم اور بڑی سکرینز نصب، پویلین کا عنوان فرام دی انڈس ٹو دا ایمیزون رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستانی پویلین کا افتتاح کریں گی۔ کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر 50C میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، تعلق سیاسی جماعت سے تھا، 2 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اب دکان میں پیش آیا، مقتولین کو ٹارگٹ کیا گیا، جائے وقوع سے گولیوں کے خول برآمد، CCTV فوٹیج کی مدد سے حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ مرید کے میں پستول پکڑ کر ٹک ٹاک بناتے ہوئے گولی چل گئی، 12 سال کا بچہ جان سے گیا، شناخت عبدالہادی کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق پستول والد کا تھا، کھیل کھیل میں حادثہ پیش آیا، والدین کا قانونی کارروائی کرنے سے گریز۔ میرپور خاص میں 8 سال کی بچی کا لرزہ خیز قتل، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کا انکشاف، پائپ سے گلا دبا کر معصوم کی جان لی گئی، بوری بند لاش 9 نومبر کو ملی تھی۔ لوور دیر میں فاسٹ بالر نسیم شاہ کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق واقعہ ممکنہ طور پر زمین کے تنازع یا دشمنی کا ہے، گھر کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ کراچی میں گزشتہ روز کسٹمز کا طارق روڈ پر چھاپا، کروڑوں روپے مالک کا اسمگل شدہ کپڑا ضبط، 22 ٹرک اور 1 کنٹینر شامل، ہنگامہ رائے پر فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کا اعلان، کہا یہ ماضی کے مقابلے میں مختلف ہوگی، بھارت روس سے تیل کی خریداری مرحلہ وار کم کر رہا ہے، نئی دلی پر ٹیرف کم کر دیں گے۔ امریکی سینٹ میں 42 روز سے جاری شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور، بل حتمی منظوری کے لیے ایوان نمائندگان بھیج دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا BBC پر نشر ہونے والی متنازع ڈاکیومنٹری پر قانونی کارروائی کا اعلان، ڈاکیومنٹری جھوٹ اور بدنام کرنے کی کوشش قرار، 14 نومبر تک معافی اور خبر سے دستبرداری کا مطالبہ، بصورت دیگر $1 بلین ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ BBC کے چیئرمین سمیر شاہ نے امریکی صدر سے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی قید میں متعدد فلسطینیوں کو سزائے موت دیے جانے کا خدشہ، اسرائیلی پارلیمنٹ میں دہشت گردی کے الزام میں قید فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا ابتدائی بل منظور، اسرائیلی وزیر قومی سلامتی نے مٹھائی تقسیم کی۔ اور نیا حریف، نیا مشن، شاہینوں کا ایک اور امتحان، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی میں ہوگا، غلطیاں دور کرنا ہوں گی، یہ میری، رضوان یا بابر نہیں، سب کی ٹیم ہے، کپتان شاہین شاہ آفریدی کی گفتگو، بابر اعظم سے جلد سینچری کی امید، پاکستان ہوم گراؤنڈ پر سخت حریف، ٹیم ان فارم ہے، سری لنکن کپتان کی پریس کانفرنس۔